إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین، سامعات، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے سود کے غیر محسوس راستے۔ سود کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت ہی واضح ہے، اور اس سے بھی پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال کو کہا گیا ہے۔ سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وان فتنۃ امتی المال، کہ ہر امت کے لیے فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ یہ مال ہے، یعنی آزمائش۔ فتنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کوئی بری چیز ہے فی نفسہ ہی، مال نہیں کمانا چاہیے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بہترین نعمت ہے، لیکن اگر اس نعمت کا صحیح استعمال نہ ہو تو سب سے بدترین چیز بن جاتی ہے۔ خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بھی کہا گیا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں جو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اس میں سب سے بہترین چیز دیندار عورت ہے، لیکن عورت بگڑ جائے تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو مال فی نفس ہی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو 5 اہم سوالات کرے گا ان میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقہ، کہاں پہ خرچ کیا، کہاں سے اٹھایا اور کہاں لگایا۔ آج اس امت میں اس بات کو بہت آسان سمجھ لیا گیا ہے، کہیں سے بھی پیسہ آ رہا ہے آنے دو اور جہاں من چاہا لگا دو۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے عقائد کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں، عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ تفصیلات بیان نہیں کرتا۔ قرآن میں نماز کے بارے میں کیا ملے گا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کی تفصیلات قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ حج کے بارے میں قرآن میں حکم ملے گا، حج کی تفصیلات قرآن میں نہیں ملیں گی۔ روزے کے بارے میں روزے کا حکم قرآن میں ملے گا، روزے کی تفصیلات قرآن میں نہیں ملے گی۔ لیکن مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں کہاں لگانا ہے، اس کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ مال کہاں سے کمانا ہے اس کی تفصیلات بھی حدیث میں، لیکن جب ہاتھ میں آ جاتا ہے مال تو آدمی دیندار نہ ہو تو شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے ہاتھ میں آیا ہوا مال کہاں کہاں لگانا ہے اس کی پوری تفصیل اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا مال ہے،
زکوٰۃ کہاں سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ پوری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملے گی. لیکن ایک بندے نے زکوٰۃ ریسیو کر لیا، لے لیا، اب کہاں لگائے، اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بیان کر دیا کہ یہ 8 جگہیں ہیں، یہیں لگانا. کیوں گنا دیا 8 جگہیں؟ تاکہ انسان منمانی نہ کرے. لیکن اس کے باوجود بھی منمانیاں ہوتی ہیں. زکوٰۃ وصولنے کے بعد جہاں مرضی جہاں آدمی لگا رہا. حالانکہ قرآن نے گن گن کے بتا دیا یہ 8 جگہیں، بس کوئی نویں جگہ نہیں پیدا کرنا. لیکن آدمی 9 نہیں 1000 جگہ پیدا کر کے بیٹھا ہوا. ایسے وراثت کا مال ہے، ایک آدمی کہاں سے کما رہا ہے اس کی تفصیلات حدیث میں ملے گی. لیکن کما کے بنا لیا، اکٹھا ہو گیا مال، ایک آدمی مر گیا، مال چھوڑ کے چلا گیا، یہ مال ہمارے ہاتھ میں آ گیا. اب یہ کہاں کہاں جائے گا، یہ قرآن نے پوری ڈیٹیل کو بیان کر دی سورہ نساء میں. کیونکہ یہ سب سے کٹھن موڑ ہے کہ پیسہ آ گیا ہاتھ میں، اب اسے کس کس کو دینا ہے، کس کس کو دینا ہے اللہ نے خود بیان کیا. جیسے زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بتا دیا. 8 جگہیں، حتیٰ کہ دیکھیں انما الصدقات للفقراء والمساکین. مسکین اور فقیر یہ دونوں ملتی جلتی کیٹیگری ہے، لیکن دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا، مسکین الگ فقیر الگ. ایسے وراثت کے بارے میں قرآن نے پوری تفصیل دے دی کہ بیٹوں کا کیا حصہ ہے، بیٹیوں کا کیا حصہ ہے، والدین کا کیا حصہ ہے، میاں بیوی کا کیا حصہ ہے، بھائی بہن کا کیا حصہ ہے، ماں شریک بھائی بہن ہے تو ان کا حصہ، سگے بھائی بہن ہے تو ان کا حصہ. پوری ڈیٹیل اللہ نے قرآن میں کیوں دیا؟ تاکہ یہ مال کو لے کر آدمی منمانی نہ کرے. اسی طرح سے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جسے شریعت نے حرام قرار دیا، زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، سود کا. اس سود کی حرمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، تو آپ مال کے تعلق سے دیکھیں گے نا تو قرآن مال کے بارے میں جگہ جگہ، خاص طور سے وہ مال جو آپ کے پاس اکٹھا ہو چکا ہے، چاہے زکوٰۃ کا مال ہو، چاہے وراثت کا مال ہو، چاہے سود کا مال ہو، کسی طرح کا مال آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو اب وہ اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. کیونکہ مال کے بارے میں انسان کا نفس بہت منمانی کرتا ہے. تو ہم آج بات کریں گے سود کے تعلق سے. سود کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو وعید ہے بہت سخت. اللہ تعالیٰ کا جو لہجہ ہے، اسلوب ہے بہت سخت. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود کی رقم ہے اس کو چھوڑ دو. اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو اسے چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کتنی سخت بات ہے. جنگ کوئی کھیل تماشا ہے؟ جنگ میں کیسی تباہی آتی ہے آپ جانتے ہیں؟ اور وہ بھی اللہ سے کوئی جنگ لڑنے جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جو سود نہیں چھوڑتا ہے، جو سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھو وہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اللہ کے سامنے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. یہ اتنا سخت لہجہ ہے اللہ تعالیٰ کا سود کے بارے میں تاکہ آدمی سود نہ کھائے. اور حدیث دیکھیں تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہوں کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اور بڑوں میں بھی بڑے گناہ. ایک چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ، کبیرہ گناہ بڑا گناہ، ایک اکبر الکبائر، کبیرہ میں بھی بڑے بڑے گناہ. تو کبیرہ میں بھی بڑے بڑے گناہ 7 ہیں جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، وہ 7 بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا گناہ کیا بتایا؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے والسحر، جادو. اور تیسرا سب سے بڑا گناہ ہے وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کا خون کر دینا، کسی کی جان لے لینا. اور چوتھا وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا.
چوتھے نمبر پر سب سے بڑا گناہ سود کھانا. تو یہ قرآن و حدیث کے نصوص میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بھیانک جرم ہے. آج میں آپ کے سامنے کچھ سود کھانے کے کچھ طریقے رکھنا چاہوں گا جو ہم محسوس نہیں کر پاتے, جو جہاں ہمیں احساس ہو جاتا ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن سود کھانے کے وہ چور دروازے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ علماء کے فتوے بھی آپ کو مل جائیں گے, لیکن اس سے دھوکہ نہیں کھانا. سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہوتا ہے. آپ اپنے دل سے پوچھو, کبھی قرآن اور حدیث کو لے کے تنہائی میں بیٹھو, اپنے دل سے فتویٰ پوچھو, آپ کو پتہ چلے گا. اور اللہ کے یہاں جب محاکمہ ہوگا تو اللہ کے یہاں یہ زبان درازی نہیں چلے گی, آپ کے اعضاء گواہی دیں گے. آپ کے دل میں کیا بات آئی تھی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. یہ فتویٰ شاپنگ کر کے کام نہیں بننے والا. وہاں پہ یہاں آدمی جیسے سامان خریدی جاتا نا, کس دکان پہ کون سا سامان اویلیبل ہے وہاں سے اٹھا لیتا ہے. ایسے کوئی حرام خوری کرنا ہوگا تو آدمی نکل پڑے گا مفتیوں کی دکان پہ فتووں کی شاپنگ کرنے. ہمارے من کا فتویٰ کہاں اویلیبل ہے؟ اس دارالفتہ میں, اس مفتی کے پاس, اس مفتی کے پاس, جہاں ملا پک اپ کر لیا وہاں سے. باقی سارے لوگ اس کے نظر میں جاہل, بس وہی علامۃ الدہر ہے جس نے اس کے من کا فتویٰ دیا, باقی سارے علماء اس کے جوتے کی نوک پر. یہ صورتحال ہے. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے. اپنے دل سے پوچھو, قرآن پڑھو, حدیث پڑھو اور دیکھو صحیح ہے کہ غلط. میں یہ کچھ راستے آپ کے سامنے بیان واضح کرتا ہوں جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سب سے بڑا سود کھانے کا جو ذریعہ وہ بینک ہے. بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں اس میں جو ہم کو سود ملتا ہے, اس حوالے سے ہمارے یہاں اکثر لوگ بے فکر واقع ہوئے. لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. بینک میں جو سود آ رہا ہے اس کو نکال رہا ہے اور جہاں مرضی وہاں لگا رہا ہے, اور سوچ رہا ہے کہ یہ سود ہم نہیں کھا رہے ہیں, کسی اور کو کھلا رہے ہیں. میرے بھائیو, اس بارے میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ سمجھ لیجئے. اور میں بات رکھنے سے پہلے آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کا فتویٰ, وہ بھی قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں, کہ دیکھیے جو بندہ بھی آپ کو سود دیتا ہے اس کے بارے میں اسلام کا حکم کیا ہے. قرآن کی آیت دیکھیں, سورہ بقرہ, اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, کہ جو سود کا پیسہ اسے چھوڑ دو, ہاتھ نہیں لگانا, چھوڑ دو. کتنی واضح آیت ہے کہ سود کا پیسہ چھوڑ دو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سود کے پیسے کو آپ ہاتھ لگا ہی نہیں سکتے کسی بھی نیت سے, نہ اپنے استعمال کے لیے نہ کسی اور کے استعمال کے لیے. ایک آدمی بینک سے سود نکال رہا ہے, کوئی سڑک بنوا رہا ہے, کوئی ٹوائلٹ بنوا رہا ہے, کوئی کسی غریب کو دے رہا ہے, کوئی کسی فقیر کو دے رہا ہے, اور سوچ رہا ہے بہت نیک کام کر رہا ہوں. جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, سود کو چھوڑ دو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ آیت پڑھ کے فرماتے ہیں کہ جب قرآن نے کہا چھوڑ دو تو تم اس پہ ہاتھ کیسے لگا سکتے ہو؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَإِن تُبْتُمْ, جب اللہ نے یہ کہا نا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ابھی تک اگر غلط کام کر رہے تھے توبہ کر لو, اور اگر توبہ کر رہے ہو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارا اتنا پیسہ جو تمہارا راس مال تھا, تمہارا جو اپنا پیسہ تھا نا وہی تمہارا, جو بڑھ کے ملا وہ تمہارا نہیں. تو بینک کا جو سود ہے اصل میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے اور نہ ہمیں اسے ہاتھ لگانا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہوا, ضرور چھوڑ دو. یہ نہیں کہا قرآن نے ریسیو کر لو اور پھر دیکھو کہاں لگانا, نہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا, چھوڑ دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. جب سود حرام کیا گیا تو حرام ہونے کا مطلب کیا تھا, اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا. حرام ہونے کا یہ معنی نہیں تھا کہ لیتے رہو, اب ہمیں نہیں استعمال کرنا, کسی اور کو دے دینا. یہ حرام کرنے کا مطلب تھا. سود حرام کرنے کا یہ مطلب تھا کہ لینا چالو رہے گا, بس ہمیں استعمال نہیں کرنا, کسی اور کو دینا. ارے بھیا سود چھوڑ دیا گیا, لینا ہی بند کر دیا. یہی اصل حکم ہے سود کے بارے میں. ہم اگر اسلاف کی کتابیں پڑھیں, ان کے فتاوا پڑھیں, تو ان کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ سود کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا, اس کو چھوڑ دینا. میں آپ کو ایک مثال دوں. مثال کے طور پر میں نے 1 لاکھ روپے آپ سے لیا,
سود پہ. اور یہ کہا کہ 1 سال کے بعد میں آپ کو 1,10,000 لوٹاؤں گا. اب 1 سال کے بعد میں جب لوٹانے گیا آپ کو 1,10,000 آپ کو دینے گیا, تب تک آپ سود سے توبہ کر چکے. آپ سود کھا رہے تھے, آپ سدھر گئے, آپ کو پتہ چل گیا حرام ہے. تو اب جب میں آپ کو لوٹاؤں گا 1,10,000 تو آپ کیا کریں گے؟ آپ 1,00,000 لیں گے, 10,000 کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھیا یہ ہم کو نہیں چاہیے, یہ سود ہے, یہ حرام ہے. ایسا تو نہیں کریں گے نا کہ وہ 10,000 بھی لے لیں گے, اس کے بعد کسی فقیر کو دے دیں گے. اصل اسلام کا حکم کیا سمجھو؟ اسلام کا حکم ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, جو تمہارے راس مال سے زیادہ دیا جا رہا ہے اسے چھوڑ دو, اسے نہیں لینا. تو اگر آپ سود سے بچنا چاہتے ہو تو جو میں بڑھا کے آپ کو دے رہا ہوں وہ آپ کو نہیں لینا ہے. کیوں نہیں لینا ہے؟ کیونکہ وہ جو بڑھا کے آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ میرا ہے. بھائی آپ کا کتنا تھا؟ 1,00,000 روپیہ. ابھی میں 1,10,000 دے رہا ہوں, یہ 10,000 کس کا ہے؟ میرا, آپ کا نہیں ہے. تو جو مال میرا ہے اسے آپ کس کو لوٹاؤ گے؟ میں اس کا مالک ہوں, مجھے لوٹاؤ گے. یہ کون سا طریقہ ہو کہ آپ لے کے کسی تیسرے کو دے دو؟ میرا مال ہے, مجھ کو ملنا چاہیے. تو قرآن نے جو سود حرام کیا ہے اس لیے حرام کیا ہے کہ کسی دوسرے کا مال آپ نہ کھاؤ. اور اگر آپ نے سود لے لیا, لینے کے بعد کسی اور کو دے دیا تو یہ دوسرے کا مال آپ نے کھا لیا. آپ کو حرام خوری سے رکنا ہے تو جو پیسہ جس کا ہے اس کو ریٹرن کرو, دوسرے کو نہیں. میں ایک اور مثال سے سمجھاؤں آپ کو. مان لیجئے میں کہیں جا رہا تھا, راستے میں کسی کی پاکٹ مار لیا, 10,000 چوری کر لیا. میں جانتا ہوں ہمارے علاقے کا, اس سے چوری کر لیا, یا کسی کے گھر میں گھس کے چرا لیا, یا کوئی میرے ساتھ کام کرتا تھا اس کا نکال لیا 10,000 چپکے سے, اس کو نہیں پتا چلا. اب 2-3 مہینے کے بعد میں توبہ کر رہا ہوں کہ یار 10,000 چوری کیا تھا, اے اللہ تو معاف کر. تو یہ 10,000 چوری کرنے کے بعد, توبہ کرنے کے بعد, یہ 10,000 کا میں کیا کروں گا؟ 10,000 اٹھا کے اس کو دے دوں گا جہاں سے میں نے چرایا تھا. توبہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ 10,000 کسی غریب کو دے دوں, کیونکہ وہ مال جس کا ہے اس تک واپس ہونا چاہیے. آپ نے اگر کسی غریب کو دیا, کسی فقیر کو دے دیا, تو توبہ کرنے کے بعد بھی آپ ابھی چور ہیں, چور. وہ فقیر چور نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ چوری کا مال اس کے پاس گیا تو چور ہی ہو گئے. چور آپ ہی ہو, چور میں ہوں. اگر میں نے کسی کا پیسہ چرایا ہے اور توبہ کرنے کے بعد کسی فقیر کو دے دیا تو بھی میں چور ہوں. ایسے سود کا پیسہ کوئی ریسیو کرتا ہے اور ریسیو کرنے کے بعد کسی فقیر کو دے دیتا ہے, وہ سود کھانے والا فقیر نہیں, یہ لینے والا فقیر ہے. حرام مال دوسرے کا اینٹھا اس نے اور دے دیا کسی فقیر کو, سوچ رہا سود وہ کھا رہا ہے. ارے سود تو کھا رہا ہے, سود خور تو ہے, وہ نہیں ہے. تو نے ریسیو کیا, ادھر ٹرانسفر کیا. جیسے میں کسی کا چوری کر لوں اور دے دوں کسی فقیر کو, فقیر چور نہیں ہوگا, چور میں رہوں گا, تو میں نے اس کو دے دیا. ایسے سود میں نے کسی سے لے لیا پھر دے دیا کسی فقیر کو, تو وہ سود نہیں کھا رہا, سود میں کھا رہا ہوں, میں, کیونکہ میں نہیں لیا. تو یہ وہ خطرناک طریقہ ہے سود کھانے کا جس کو ہم نے جائز سمجھ کے رکھا ہے. حالانکہ سارے علماء نے جائز نہیں کہا, اس سے روکنے والے بھی علماء ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے فقہ و فتاویٰ کی دنیا میں, لیکن ہمارے یہاں فتویٰ شاپنگ چلتا ہے. ہمارے من کہا تو مانیں گے, من کہا تو نہیں مانیں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھو, قرآن نے کیا کہا حدیث پڑھو اور اپنے دل سے فتویٰ پوچھو. قرآن نے کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, چھوڑ دو. وَإِن تُبْتُمْ, اگر توبہ کرو, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارا جتنا پیسہ بس اتنا ہے, اس سے آگے نہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. اچھا, یہاں پہ کچھ لوگ ایک عجیب و غریب بات کہتے ہیں کہ وہ بینک کا پیسہ ہمارا پیسہ ہے, اگر ہم نے وہاں چھوڑ دیا تو کہیں اور جا کے لگا دیا. ارے بھائی وہ تمہارا پیسہ کیسے ہو گیا؟ جو سود ہے وہ بینک کا پیسہ, تمہارا پیسہ نہیں. تم نے جتنا جمع کیا تھا اتنا ہی ہے, اتنا ہی تمہارا. اس پر جو بڑھا کے دے رہا وہ بینک کا پیسہ, تمہارا نہیں. انفرادی طور پر اس کے جا کے آپ فرد کی سطح پر جا کے آپ غور کرو کہ آپ نے کسی بندے کو پیسہ دیا تھا ادھار سود پہ, جب وہ لوٹا رہا ہے تو 1,00,000 کے ساتھ کچھ اور لوٹا رہا ہے, تو جو بڑھا کے دے رہا نا وہ پیسہ کس کا ہے؟ وہ لوٹانے والے کا ہے, وہ آپ کا نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دیا تھا کہ میں نے 1,00,000 لیا سود پہ, پھر 1,10,000 دے رہا ہوں, یہ 10,000 اس کا نہیں ہے, وہ میرا. اب وہ کیا سوچے کہ میں اس کو 10,000 چھوڑ دوں گا تو کہیں اور میرا پیسہ کہیں اور لگے گا. ارے وہ تمہارا ہے نہیں, وہ میرا.
تو ایسے بینک میں جو سود چڑھتا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں، وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، وہ بینک والوں کا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہیں بولنا ہمارا پیسہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال کرتا، نہیں، وہ وہاں دے دے گا، ٹرسٹ میں دے دے گا، یہودیوں کو دے دے گا، فلاں۔ ارے اپنا پیسہ جہاں مرضی اس کو لگائے، تم کو کیا کرنا؟ تمہیں مقابلہ کرنا، تم بھی اپنا پیسہ اکٹھا کرو اور مقابلہ کرو۔ تو وہ پیسہ ہمارا نہیں۔ اگر ہم نے بینک میں پیسہ رکھا، جو بڑھا کے دے رہا وہ پیسہ اسی کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پیسے سے بینک کتنا کماتا ہے، یہ بھی شیطانی وسوسہ، ہمارے سے پیسے، اور وہ اپنے پیسے سے کما رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کو بطور قرض دے کے رکھا ہے، یعنی اتنا رکھا ہے، اور ہم نے، ہمارا یہ اگریمنٹ ہے کہ اتنا ہم کو واپس چاہیے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ تجارت، 1 لاکھ روپیہ لے لیا، اور میں نے کہا قرض دے دو 1 لاکھ روپیہ، میں آپ کو یہ لوٹا دوں گا 1 سال کے بعد۔ اب 1 سال کے اندر میں نے 1 لاکھ سے 1 کروڑ کمایا، تو آپ کیا بولو گے کہ آپ کے پیسے سے میں نے کمایا؟ بھائی آپ سے میں نے لے لیا تو میرا ہو گیا، اب میری ذمہ 1 لاکھ لوٹانا، یہ نوٹ آپ کی نہیں رہ گئی۔ میں نے قرض لیا تو میرا ہو گیا، ہاں میرے ذمہ 1 لاکھ لوٹانا۔ اگر یہ نوٹ جل گئی نا تو میرا مکان بیچ کے آپ کو ادا کرنا پڑے گا مجھے، میں مر جاؤں گا تو میرے مکان سے پیسہ پے ہوا ہے، نہیں، وہ میرے ذمہ آ گیا، وہ میرا ہو گیا، ہاں میرے ذمہ ہے لوٹانا۔ اب اس 1 لاکھ سے میں 1 کروڑ کماؤں، 1 کروڑ میرا، تمہارا نہیں۔ اچھا، اس کا الٹا سوچو، 1 لاکھ میں نے آپ سے ادھار لیا، تجارت میں لگایا، 1 لاکھ ڈوب گیا، اب آؤ مانگنے کے لیے آپ کہ بھیا 1 لاکھ میرا دے دو، میں کیا بولوں؟ ارے بھیا جو آپ سے 1 لاکھ لیا تھا نا وہ تو ڈوب گیا میرا، تمہارا پیسہ تو ڈوب گیا، میں تم کو نہیں دوں گا۔ تو آپ کیا بولو گے؟ ارے وہ تو تمہارا ڈوبا، میرا تھوڑی ڈوبا، ہم سے تو تم نے قرضہ لیا تھا، ہمیں ہمارا پیسہ چاہیے، وہ تو تمہارا ڈوبا ہے۔ سامنے والا کبھی نہیں مانے گا کہ اس کا ڈوبا ہے، وہ سینے پہ چڑھ کے اپنا پیسہ مانگے گا۔ تو جب ڈوب جائے تو تمہارا پیسہ نہیں اور فائدہ تو تمہارا پیسہ ہے، ہاں؟ تو یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بینک جو کما رہا ہے وہ اپنے پیسے سے کما رہا ہے، ہم نے اس کے پاس دے دیا کہ اتنا ہم نے جمع کیا، اتنا ہم کو چاہیے۔ اب وہ تجارت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے اس کا مسئلہ ہے، اس پہ جو بھی بینیفٹ مل رہا ہے یہ اس کا ہے، سود پہ کر رہا ہے، کس پہ کر رہا ہے، یہ اس کی پرابلم ہے، ہماری نہیں۔ ہم سے بھی کسی نے مانگ لیا 1 لاکھ روپیہ، اب وہ جا کے سود کا کاروبار کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا پرابلم ہے، ہمیں بس اس سے 1 لاکھ لینا ہے۔ وہ کہیں ڈبو دیا، جلا دیا یا کروڑ بنا لیا، یہ اس کا ہے، ہمارا صرف 1 لاکھ ہے۔ تو ایسے اگر ہم نے کہیں بھی پیسہ رکھا ہے تو جتنا ہم نے پیسہ رکھا اتنا ہمارا، اس پر جو بھی بڑھ کے آ رہا وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جب ہمارا نہیں ہے، سود ہے، تو اس کو اسی کو دینا ہے جس سے ہم لے رہے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں بینک سے بلا وجہ سود نہیں نکالنا چاہیے، اس میں سے ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا باقاعدہ فتویٰ ہے، بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا کہ ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے لوٹانا ہے اسی کو جس کا ہے۔ اور یہ بات حدیث میں بھی ہے، قرآن میں تو ہے، قرآن میں تو ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود چھوڑ دو۔ اور حدیث میں کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک مرتبہ سود پہ کھجور لے لیا، کھجور دے کے کھجور لے لیا، 2 سا دے کے 1 سا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ یہ جو کھجور لائے ہو تو ہماری نہیں لگ رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے 2 سا دے کے 1 سا لیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہذا الربا، یہ ربا ہے، یہ سود ہے، فردوہ، اسے لوٹا دو۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے لوٹا دو، آپ نے اسے رکھا نہیں کہ رکھ کے ہم ادھر ادھر کرتے، نہیں، لوٹاؤ۔ جب سود کی حرمت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا کہ زمانے جاہلیت کا سود ختم کیا جاتا ہے، وَأَوَّلُ رِبَا نَزَعُ، اور سب سے پہلا سود جو ہم ختم کرتے ہیں ربانا، ہمارا جو سود ہے، ہماری فیملی کا جو سود ہے، یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سود ہے اسے ہم ختم کرتے ہیں، فَإِنَّهُ كُلُّهُ مَوْزُونٌ، سب ہم نے ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ سارا سود آنے دو، آنے کے بعد ریسیو کرنے کے بعد ہم کہیں اور لگا دیں گے، نا، ریسیو ہی نہیں کرنا ہے، لینا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو سود کا پیسہ ہے اسے آپ کو ہاتھ نہیں لگانا۔ صرف ایک راستہ ہو سکتا ہے، اگر کوئی بہانے بازی کرتا ہے کہ یار بینک میں رکھ دیں گے، چھوڑ دیں گے تو کوئی مسئلہ ہوگا، یہ ہوگا، صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے کوئی آدمی مر رہا ہو، کسی کی جان جا رہی ہو، اس کی جان بچانے کے لیے آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ اور یہ عمل کرتے ہوئے یہ نہ سمجھیے کہ وہ آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، آپ دوسرے کے پیسے لگا رہے ہیں، آپ ایک حرام کام ہی کر رہے ہیں، اس سے حلال نہیں ہو جائے گا، حرام کام ہے، لیکن چونکہ جان بچانے کے لیے آپ یہ قدم اٹھا رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ جیسے جان بچانے کے لیے سور بھی آدمی کھا سکتا ہے،
جان بچانے کے لیے حرام کام کر سکتا ہے، جان بچانے کے لیے بہت ساری گنجائشیں ملتی ہیں. یہی ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان جا رہی ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی مر رہا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کی خاطر اگر آپ نے نکال کے پیسہ لگا دیا، بھلے وہ دوسرے کا تھا لیکن آپ کو ایکسس تھا وہاں تک، آپ نے لگا دیا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ میں نے اس کی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، کیونکہ جان بچانے کے لیے بہت ساری حرام چیزیں کی گنجائش نکل جاتی. باقی یہ کہ کسی غریب کو دینا ہے، سڑک بنوانا ہے، ٹوائلٹ بنوانا ہے، یہاں جا کے ٹیکس پے کرنا ہے، یہ ساری چیزوں میں سے کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہاں دو ہی آپشن ہے، یا تو چھوڑ دو، بھول جاؤ اس کو، یا کسی کی جان بچانے کے لیے آپ ہاتھ لگا سکتے. باقی تو تیسرا کوئی راستہ نہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں. وہ پیسہ دوسرے کا. جان بچانے کے لیے بھائی کسی کے گھر میں ایک آدمی باہر گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، پانی نہیں پلایا گیا تو مر گیا، تو آپ کسی کے گھر میں گھس کے فریج سے بوتل نکال کے اس کو پانی پلا سکتے، یعنی زبردستی گھس کے اتنا کر سکتے آپ. حالانکہ عام حالات میں کسی گھر میں نہیں گھس سکتے آپ، لیکن جب جان بچانی ہو تو آپ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں، زبردستی کسی کا بوتل چھین کے اس کو پانی پلا سکتے ہیں. یہ قدم آپ اٹھا سکتے ہیں. بھائی ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک لڑکی جل رہی ہے، عام حالات میں اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن چاہے وہ ننگی ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی جان بچانے کے لیے جا کے پکڑ کے نکال کے باہر کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ جان بچانا ہے. نہ صرف چھو سکتے بلکہ اس کو اٹھا بھی سکتے، گود میں اٹھا کے لا کے باہر کھڑا کر سکتے اس کو، تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو جان بچانا یہی ایک راستہ ہے جہاں بہت ساری حرام چیزیں کی گنجائش ملتی ہے. تو دو ہی آپشن ہے، یا تو پیسہ بھول جاؤ سود کا، یا کسی کی جان بچانے کے لیے آپ ہاتھ لگا سکتے ہو. باقی تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بن پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا من این اکتسبہ، کہاں سے لیا، اور فیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، کہاں سے اٹھایا. پہلا یہ جواب دینا پڑے گا، کیوں نکالا. پہلے تو اس سوال کا جواب اللہ کیا دینا پڑے گا، وہ پیسہ سود کا لیا کیوں، اور دوسرا سوال جواب کہاں لگایا. یہ بڑا خطرناک ہے. اس بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ ہی دیں. آگے بڑھتے ہیں. سود کا ایک دوسرا راستہ کیا ہے ہمارے یہاں، ہیوی ڈپازٹ. یعنی ایک آدمی ایک بڑی سی رقم دے کے کسی کا گھر لے لیتا کرائے پہ، اور کہتا ہے کہ میں اس گھر میں رہوں گا اور اس کا کرایہ نہیں دوں گا، اور ایک بڑی رقم موٹی مان لیے 10 لاکھ دے دیا. 10 لاکھ دینے کے بعد اس کے گھر میں فری میں رہ رہا ہے. یہ کیا ہے، سود ہے. کیونکہ 10 لاکھ جو دیا ہے نا وہ قرض ہے. اچھا اس کا کوئی بھی نام دے، ڈپازٹ نام دے دے، جو چاہے، نام دینے سے نہیں ہوتا بھائی. اصل چیز کیا ہے، قرض ہے. آپ کسی کو بھی کوئی پیسہ دیں اس گارنٹی کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کہ مجھے یہ پیسہ واپس چاہیے، اسی کو قرض بولتے ہیں. آپ اسے جو چاہو نام دے دو، اسی کو قرض بولتے ہیں. اور قرض پہ فائدہ لینا سود ہے. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. ہر قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہے. تو آپ نے کسی کو 10 لاکھ دے دیا، اس کے بدلے میں آپ اس کے گھر میں فری میں رہ رہے ہیں، یہ سود ہے، سود. کیونکہ یہ قرض آپ کو فائدہ دلا رہا ہے. کچھ لوگوں نے یہاں پہ بہانہ کیا جس کو کہتے ہیں ہیلا. کہتے ہیں کہ یہ گھر ہم رہن کے طور پہ رکھتے ہیں، یہ رہن کے طور پہ رکھتے ہیں. بھائی رہن کے طور پہ وہ چیز رکھی ہے. دو مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رہن پہ کوئی چیز اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کا آپ استعمال نہیں کر سکتے، الا کہ آپ اس پہ خرچہ کر رہے ہیں. جیسے جانور وغیرہ ہے تو الگ چیز ہے، ورنہ عام حالات میں آپ رہن کو یوز نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ رہن ہے بھی نہیں. رہن وہ چیز لی جاتی ہے رہن میں جس پہ آپ قبضہ کر سکیں. یعنی مان لو آپ کا 10 لاکھ وہ نہیں لوٹا رہا ہے تو آپ اس کے بدلے میں یہ ضبط کر سکیں. تو اگر آپ کو رہن پہ لینا ہے تو آپ اس کے کسی گھر کے کاغذات لیجیے، پراپرٹی کے پیپر رکھیے اپنے پاس. اس کے گھر میں کیوں جا جو ہے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے. وہ گھر آپ اس کے گھر میں رہ کے آپ کیا کر لیں گے؟ وہ جوتا مار کے بھگا دیں گے، 2-3 گنڈوں کو لائے گا، کھدیڑ دے گا آپ کو. کیا کر لیں گے آپ؟ قبضہ کر پائیں گے اس کا گھر؟ ہاں، وہ پولیس کیس نہیں کرے گا، کھدیڑ دے گا آپ کو. تو یہ رہن اس کو بولتے ہیں. رہن بولتے ہیں وہ چیز کہ اگر سامنے والا پیسہ نہ دے تو آپ اسے ضبط کر سکیں، آپ اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیں، آپ اس کو روک لیں. جیسے زیورات ہے، اگر کسی کو آپ نے پیسہ دیا، اس نے زیورات دے دیا آپ کو رہن کے طور پہ، اگر وہ پیسہ نہیں دے گا زیورات آپ رکھ لیں گے، کچھ نہیں کر پائے گا وہ. تو ایسی چیز رہن میں لی جاتی ہے جس کو آپ ضبط کر سکیں. تو گھر نہیں، پیپر جو ہے نا، گھر کے جو پیپرز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. پیپر کوئی ایسا کاغذ بنوا سکتے ہیں کہ اگر یہ پیسہ نہیں دیا تو یہ ہم رکھ لیں گے. اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ جاؤ کرائے پہ رہو، ایسے رہو فری میں، یہ رہن ہو گیا. یہ رہن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رہن میں نہیں، یہ ہیلے بازی، بہانے بازی ہے. اچھا کچھ لوگ آگے بڑھ کے اور چالاکی کرتے ہیں. وہ 1-2 ہزار کرایہ رکھ لیں گے، کہیں گے دیکھو ہم تو کرایہ رکھ ہی رہے ہیں. بھائی
مان لو 10,000 کرایہ تھا, آپ نے 10 لاکھ دیا ڈپوزٹ, 10,000 کرایہ تھا, 2,000 آپ پے کر رہے ہیں کہ آپ 8,000 سود کھا رہے ہو, 2,000 کم ہوا بس, باقی 8,000 سود کھا رہے ہو. دوسرا آدمی جو کچھ بھی نہیں دیتا وہ 10,000 سود کھا رہا ہے, تو 8,000 کھا رہا ہے, یہی فرق ہے بس. تو یہ بھی سود کا راستہ ہے. اور میرے اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل حدیث میں کسی عالم کو نہیں جانتا جس نے اس کی گنجائش دی ہو, جس کا ایسا کوئی فتویٰ ہو کہ آپ ہیوی ڈپوزٹ پہ کرائے پہ گھر دے سکتے. اہل حدیث کے علاوہ دوسرے علماء نے اس کی گنجائش دی, لیکن اہل حدیث علماء کے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ اپنے گھر کی بات نہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قرض پہ آپ فائدہ نہیں لے سکتے, قرض پہ فائدہ لینا سود ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں سود کا ایک اور طریقہ یہ ہے, خاص طور سے دیہاتوں میں جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے, کہ ایک آدمی ایک بڑی رقم لے کر اپنا کھیت اس کو دے دیتا ہے زراعت کرنے کے لیے, کھیتی کرنے کے لیے. 10 لاکھ لے لیا اور دے دیا کھیت. دیکھو کھیت بٹائی پہ دینا درست ہے, بھاڑے پہ دینا درست ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک یہ کہ 10 لاکھ میں نے لے لیا, اب کوئی لمٹ نہیں ہے, جب تک یہ 10 لاکھ میں ریٹرن نہیں کروں گا تب تک میرے کھیت میں کھیتی کرتے رہتا. یہ سود ہے, یہ سود ہے, کیونکہ یہ 10 لاکھ میں نے لیا ہے, قرض لیا ہے, اس قرض کے بدلے میں وہ کھیتی کر رہا ہے. ہاں اگر یہ ہوتا نا کہ آدھے پہ لے لے, کہ یہ بٹائی پہ لے لے یا پرسنٹیج پہ لے لے کہ چلو کھیتی کرتے ہیں, جو ملے گا کچھ میرا کچھ تمہارا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ موٹی رقم لے کے اور اس کو فری میں دے دینا, جاؤ کھیتی باڑی کرو, زراعت کرو, یہ سود ہے. یہ بھی سود کا ایک راستہ. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سود کا راستہ ہمارے یہاں ہے جو بہت عام ہے, وہ لیٹ پیمنٹ ہے. لائٹ کا بل آتا ہے, اگر ہم نے وقت پہ اس کو نہیں ادا کیا تو اس میں سود بڑھ کے آ جاتا ہے. یہ ادا کرنا یہ بھی سود ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی سستی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے سستی کیا تو سمجھو آپ سود میں جڑ گئے. سود صرف لینا حرام نہیں, دینا بھی حرام. سود لینا دینا دونوں حرام. سنن نسائی اور صحیح مسلم اور بہت ساری کتب حدیث میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ, کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, اور سود کا معاملہ لکھنے والے پر, اور سود کے بارے میں گواہی دینے پر. یہ بھی سود کا راستہ ہے. آگے بڑھیں. سود کا ایک اور راستہ جسے کچھ لوگوں نے حلال کر کے رکھا ہے, وہ جا کے بینک میں کام کرنا, بینک میں نوکری کرنا, جاب کرنا. یہ بھی حرام ہے, آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ سودی معاملات کو آپ کو لکھنا پڑتا ہے. اور ابھی میں نے حدیث سنائی صحیح مسلم وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, وکاتبہ, لکھنے والے پر بھی. یعنی کھا رہا ہے کوئی اور, کھلا رہا ہے کوئی اور, بیچ میں ایک آدمی بیٹھ کے صرف لکھ رہا ہے, کہ لکھنے کی وجہ سے بھی ملوث ہوگا. بلکہ حدیث میں کیا, ہم سواء, گناہ میں یہ سب برابر ہے, سب کا گناہ اتنا ہی ہے, چاہے وہ کھلائے, چاہے وہ کھائے, چاہے وہ لکھے, چاہے وہ گواہ بنے, سب کا معاملہ ایک ہی. اسی طرح سے سود کا ایک اور راستہ ہے کریڈٹ کارڈ. بلا وجہ ہم اس کو لے لیتے ہیں. اگر ضرورت ہے, کوئی آدمی لے رہا ہے تو وقت پر جو ہے اس کو پیمنٹ کر دے, لیکن آدمی بلا وجہ اس کو لے لیتا ہے بغیر کسی ضرورت کے, تو یہ بھی ایک سودی معاملہ ہے. اس میں گرچہ رہتا ہے, لمٹ رہتی ہے کہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے آپ پے کر دیں تو آپ کو سود نہیں چڑھے گا, لیکن اگر آپ نے لیٹ کیا تو چڑھ جائے گا نا. تو آپ نے سودی ایگریمنٹ کیا ہے. اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس کو پے نہیں کر پاتا, پھنس جاتا ہے اس میں. اسی لیے تو بینک والے تنگ کر کے آپ کو کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں, آپ کی نفسیات جانتے ہیں کہ یہ آدمی کے پاس پیسہ نہیں تو خریدے گا نہیں, لیکن ادھار ملے گا تو خرید لے گا, اور پھنس جائے گا, اور پھنستا ہے. یہی ان کا بزنس, یہی ان کی کمائی ہے. یہ بھی سود ہے. بلا وجہ کریڈٹ کارڈ نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر آدمی کسی مجبوری کے تحت رکھا بھی ہے تو حساب کتاب رکھے اس کو. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ آج کل بازاروں میں دیکھیے موبائل, فریج, اے سی, بہت ساری چیزیں آپ کو بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسٹالمنٹ پہ ہے, قسطوں پر ہے, اور 0 انٹرسٹ ہے, سود ہے ہی نہیں. بولتے ہیں آپ 11 قسطوں میں یا 8 قسطوں میں جمع کر دیں, اتنا ریٹ ہے, اس کی قسط ہے, آپ کو سود نہیں دینا پڑے گا. لیکن اس میں ایک شرط کیا ہوتی ہے کہ اگر اتنی مدت تک آپ نے نہیں جمع کیا تو آپ پیسہ بڑھ جائے گا. یہ سود ہے. یہ جو ایگریمنٹ ہے نا, یہ وہی کریڈٹ کارڈ کی طرح ہے. کریڈٹ کارڈ کی طرح یہ بھی معاملہ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں سود نہیں ہے, لیکن آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے سامنے والے کے ساتھ, سودی ایگریمنٹ, اس لیے وہ حرام ہے. آپ اس اسکیم کے تحت کچھ نہیں خرید سکتے, نہ موبائل, نہ فریج, نہ اے سی, نہ فین, کوئی بھی نہیں خرید سکتے آپ, کیونکہ یہ سودی ایگریمنٹ ہے. تو
تو یہ بہرحال وقت کافی ہو گیا. یہ چند راستے ہیں سود کے میرے بھائی، کہ بینک سے پیسہ نکال لینا سود کا اور جہاں منمانی لگا دینا، یہ بھی سود کھانا ہے. اسی طرح سے کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے ہیوی ڈپازٹ کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے لیٹ پیمنٹ کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے پیسہ لے کے بڑی موٹی رقم لے کے کسی کو اپنا کھیت دے دینا، کسی کو اپنا گھر دے دینا رہنے کے لیے. یہ سارے سود کے وہ راستے ہیں، وہ طریقے ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح سے ایک اور چیز بات کر کے میں ختم کرتا ہوں. ایک اور چیز، ابھی لاک ڈاؤن میں یا جو نوٹ بندی ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ پیسہ لے کے اور پیسہ دیتے تھے، پرانا پیسہ لے کے نیا پیسہ دیتے تھے، اس پہ بھی اپنا کٹ رکھتے تھے. چلو ایک آدمی سروس چارج کر دیا، مسئلہ نہیں ہے، ایک آدمی نے کوئی محنت کیا، اس کا پیسہ لے لے، الگ چیز ہے. لیکن باقاعدہ اس کا بزنس کرنا، اس کا کاروبار کرنا، پیسہ لے کے پیسہ دینا، یہ حرام اور ناجائز ہے. کچھ لوگوں کے پاس بڑی نوٹ ہے نا، 1000 کی نوٹ یا 500 کی نوٹ ہے، کبھی کبھی کھلا نہیں دے گا، کھلا دیتے ہوئے شرط رکھ دے گا، کھلا دیں گے لیکن 10 روپیہ کم دیں گے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں، کپڑوں کا، جوتوں کا، بہت ساری تجارت کریں گے، گئیں گے مارکیٹ میں مال اٹھانے کے لیے، پیسہ کم پڑ رہا ہے، اپنے بازو والی دکان کو فون کیا کہ بھیا 1 لاکھ دے دے اور میں آ کے تجھ کو دے دوں گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1 لاکھ دیتا ہوں لیکن مجھے تھوڑا بڑھا کے دینا پڑے گا، میرا چارج ہے. یہ سود ہے. 1 لاکھ اس کو لیا اور آ کے بعد میں بڑھا کے اس کو دے دیا، یہ سود ہے. ایسے ہی کچھ لوگ نا اس کو نام دیتے ہیں انویسٹ کا، کہتے ہیں مجھے 10 لاکھ دے دو، میں اپنے کاروبار میں لگاتا ہوں اور منتھلی آپ کو 10,000 دیتا رہوں گا، یا 2 لاکھ دے دو، آپ کو 10,000 منتھلی دیتا رہوں گا، یہ آپ کا بینیفٹ ہے، نفع آپ کو دوں گا. لیکن شرط کیا رہے گی کہ آپ کا یہ 2 لاکھ ڈوبنے نہیں پائے گا، یہ میری گارنٹی ہے. تو جب بندے نے یہ کہہ دیا نا کہ آپ کا 2 لاکھ نہیں ڈوبے گا تو یہ قرض ہو گیا. یہ انویسٹ نہیں، انویسٹ کا مطلب ہے کہ ڈوب جائے گا، یا فائدہ ہوگا یا ڈوب جائے گا. تو اگر آپ کہیں پہ تجارت میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں سامنے والا گارنٹی نہیں دے سکتا، جہاں سامنے والے نے گارنٹی دیا وہیں پہ وہ سود ہو گیا. تو یہ چند راستے تھے سود کے میرے بھائیو. سود کا مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے، ہمیں کلی طور سے چاہے وہ معاملہ واضح ہو، چاہے شک شبہے والا بھی مسئلہ ہو، تو بھی اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے، اس برائی سے محفوظ رکھے. آمین رب العالمین.